اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام ہے۔ اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہیں، اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اسلام کے اس پیغام پر صدق دل سے عمل کریں گے اور فرقہ واریت کی وبا کو ہر قیمت پر دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اب یہ ضیاء الحق کے دور میں داخل ہوتے ہیں علماء، اور ضیاء الحق سے کیا کیا وعدے کرتے ہیں اور کس طرح اس کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، اور پھر کس طرح اسی ضیاء الحق کے متعلق انہوں نے ان کے آخری دور میں سلوک کیا، اس کے بھی دو متقابل جائزے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف وہ مشہور بدنام زمانہ آرڈیننس پاس کیا، تو اس ضمن میں شروع میں انہوں نے بہت بڑھ بڑھ کر باتیں کی، اور جماعت احمدیہ کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کر کے پھر مزید جماعت احمدیہ کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی دعوے کیے کہ میں اس جماعت کو دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، میں قادیانیوں کو کافر سے بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر عالمی ختم نبوت کانفرنس لندن میں پیغام بھیجتے ہیں، قادیانیت عالم اسلام کے لیے ایک سرطان ہے، حکومت پاکستان اس سرطان کو ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے کہ اس کینسر کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لفظ کینسر کو بھی ذہن نشین رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار۔ چنانچہ خدا کی تقدیر اس سارے ادھار کو واپس کر کے دکھائے گی جو احمدیوں کی مخالفت میں انہوں نے احمدیوں کے سے زیادتیوں کی صورت میں ایک سرمایہ کاری کی تھی۔ وہ ایک ادھار تھا خدا تعالیٰ پر ان کی طرف، ان کے لیے، اور خدا وہ ادھار اتارے گا، اور کس طرح اتارے گا اس کے نمونے میں بعد میں پیش کروں گا۔ کچھ ادھار تو علماء نے اتار دیا، ان احسانات کا جو ضیاء صاحب نے علماء پر کیے۔ ہفتہ روزہ مسلمان اسلام آباد کے اداریہ میں ضیاء کے آرڈیننس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا، مائیوں کے خلاف ان کا آرڈیننس پہلی مبسوط دستاویز ہے، ایک ایسی دستاویز جسے تاریخ اسلام کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ہمارا ایمان ہے کہ صدر ضیاء الحق کے تمام گناہ معاف کرانے کے لیے روز قیامت یہی ایک دستاویز کافی ہوگی۔ اینٹی احمدی آرڈیننس، وہ یہ اپنے اعمال نامے میں پیش کرنے کے لیے قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کو بہتر جانتے ہیں، یہی دستاویز کافی اور کسی نیک عمل کی ضرورت نہیں۔ صدر ضیاء نے ختم نبوت کو کیا لکھا ہوا ہے، لفظ اس سے پڑھا نہیں جا رہا، احمدیوں کے لیے کوئی لفظ نہیں، اس کی روشنی کی ضرورت نہیں، وہ لفظ ہی غلط لکھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دزدان ختم نبوت، کہ ختم نبوت کے چوروں، یعنی احمدیوں کو کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے چور ہیں، دزدان ختم نبوت کو اسلامی اصطلاحات کے استعمال سے روک کر ان کی تبلیغ پر پابندی لگا کر اپنی عاقبت سنوار لی ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے سربراہ احمد میاں حمادی اور ناظم اعلیٰ محمد عرفان آرڈیننس کے اجراء پر ضیاء الحق صاحب کو خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں، صدر مملکت نے قادیانیت پر مکمل پابندی عائد کر نہ صرف اور ختم نبوت سے وفاداری کا ثبوت پیش کیا بلکہ مسلمانوں کے دل بھی جیت لیے۔ انہوں نے کہا، صدر محترم کا یہ کارنامہ اسلام میں سنہری حروف میں ایک اہم باب کا اضافہ کرے گا،
اور یہ کہ مجاہد ختم نبوت نے کفر و ارتداد کی 100 سالہ عمارت کو مسمار کر دیا، جس پر آنے والی نسلیں بھی بجا طور پر فخر کریں گی۔ تو ایک 90 سالہ مسئلہ جو حل ہوا تھا، 100 سال کے بعد اس مسئلے کا حل جو اپنی پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، اس کا ذکر یہ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کی 37 سالہ تاریخ میں جو تبدیلی صدر مملکت نے کی، قوم ان کی احسان مند ہے، اور اگر انہیں محسن پاکستان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ لیکن لمبے کھاتے تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد ہی مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے اخبار مرکز میں یہ بیان دیا، پچھلے 10 سالوں میں ہمیں ایک ایسا امام ملا جس کے ساتھ ہم نے چند ماہ گزارے، جس کا رخ بعد میں خانہ کعبہ کی بجائے امریکہ کی طرف ہو گیا۔ یعنی قیامت کے دن وہ دستاویز کیسے پیش کریں گے؟ امریکہ کی معرفت پیش ہوں گے؟ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے صدر امیر حسین شاہ گیلانی، مولانا عبد المالک، مولانا سیف الدین سیف، قاری نذیر احمد صاحب، عبد الرحیم زاہد نے مشترکہ بیان دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا، لیکن اس نے اپنے اس دور میں اسلام کو شدید نقصان پہنچایا۔ شاہ احمد صاحب نورانی فرماتے ہیں صدر ضیاء الحق کے چور دروازے سے برسر اقتدار آنے سے پہلے کوئی شخص ملک میں ہیروئن سے واقف نہ تھا۔ صدر ضیاء الحق کے دور میں سرحد میں جگہ جگہ ہیروئن کی فیکٹریاں قائم ہوئیں، اور پوری دنیا میں پاکستان اسلامی ملک کی بجائے سمگلروں کی جنت کے طور پر مشہور ہوا۔ پھر ختم نبوت یوتھ فورس نے ضیاء صاحب کے آخری دور میں بڑی کثرت سے ملک میں ان کے خلاف مظاہرے کیے، جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی خدمت اسلام کسی اور کو ادا کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ ان کے نعرے بہت ہی غلیظ تھے اور نہایت گندے جذباتی نعرے تھے، جن کو دہرانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے متعلق کہا 11 سال تک اسلام کا نعرہ لگا کر عوام کے جذبات سے کھیلتے رہے ہیں، مگر عملی طور پر اسلام نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ ضیاء صاحب کا دور بھی ختم ہوا جیسا کہ بھٹو صاحب کا دور ختم ہوا تھا۔ یہ دونوں اپنے اپنے اعمال نامے لے کر خدا کے حضور حاضر ہو گئے، اور مناسب نہیں ہے کہ فوت شدگان کے متعلق کوئی تلخ زبان استعمال کی جائے۔ جو کچھ ان دونوں نے آخر ہم سے کیا، اب ان کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جو خدا ہم سے کر رہا ہے ہم اس پر بہت راضی ہیں، اور کانوں تک راضی ہیں۔ اس کے فضلوں میں کانوں تک بھی کیا، ہم اس کے فضلوں میں ڈوب چکے ہیں۔ اس لیے دنیا کی مخالفتوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور انتقامی جذبات بھی دل میں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے دشمن کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں اس کا دکھ پہنچتا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جاری فرمائی، اور انشاءاللہ جماعت اسی تربیت پر ہمیشہ قائم رہے گی، اسی میں ہماری زندگی ہے۔ لیکن صاحب کے مرنے کے باوجود ان کے بعد ان کی باقیات کا اثر ملک پر جاری رہا، اور اب تک کسی حد تک جاری ہے۔ جناب محمد خان صاحب جنیجو جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، جنہوں نے ضیاء کے مارشل لا کے دور سے ملک کو بظاہر جمہوریت کے دور میں داخل کیا اور پہلے وزیر اعظم بنے، انہوں نے انہی باتوں میں وہی انداز اختیار کیے جیسا کہ ضیاء ان باتوں میں پہلے اختیار کر چکے تھے، اور جماعت احمدیہ کے متعلق لکھتے ہیں، ایک بیان میں کہا منکرین ختم نبوت کی لعنت کو کچلنے کے لیے سارا عالم اسلام پوری قوت سے اقدامات کرے۔ حکومت پاکستان نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ پھر ان کے وزراء نے یہ منفی
اور ظالمانہ بیانات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اختر رسول صاحب صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب لکھتے ہیں، بحوالہ مشرق بیان کرتے ہیں، بحوالہ مشرق، ہمیں چاہیے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کر کے اپنی دنیاوی اور ابدی زندگیوں کو سنواریں اور فتنہ قادیانیت کو جڑ سے اکھیڑ پھینکیں۔ پھر ملک خدا بخش صاحب ٹیوانا لکھتے ہیں، لکھتے کا لفظ میرے منہ سے محاورتاً نکل جاتا ہے، مراد ہے ان کے بیانات اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت امتناع قادیانی آرڈیننس پر سختی سے عمل کر رہی ہے۔ آج یہ دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ عوام علماء کا دباؤ ہے، ورنہ حکومت کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے ان پر مظالم کرنے میں، لیکن وہاں جو بیانات دیتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے سامنے اور غیر ملکوں کے سامنے جو اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اور حقیقت حال وہی ہے جو اپنے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے پنجاب حکومت امتناع قادیانی آرڈیننس پر سختی سے عمل کر رہی ہے، اور آرڈیننس کی پابندی نہ کرنے والے قادیانیوں پر مختلف اضلاع میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اگر لوگ ان مقامات کی نشاندہی کریں جہاں قادیانی آرڈیننس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو حکومت ان کا سختی سے نوٹس لے گی۔ پھر انہی کا بیان جنگ لندن میں شائع ہوا۔ ملک خدا بخش وزیر اوقاف نے صوبے کے تمام کمشنروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قادیانی آرڈیننس کے نفاذ کو مؤثر بنائیں۔ سید ریاض الحسن گیلانی ڈپٹی اٹارنی جنرل حکومت پاکستان نے 1985 میں یہ بیان دیا، عقیدہ ختم الرسل پر ایمان نہ رکھنے کی سزا موت ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کی سزا موت ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہ بیان دیا ہے، عقیدہ ختم الرسل پر ان کے نزدیک اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا، ہم تو خدا کے فضل سے ان سے بڑھ کر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ ختم الرسل پر ایمان نہ رکھنے کی سزا موت ہے، اور اسلامی مملکت میں یہ سنگین ترین جرم ہے۔ اس لیے اس جرم کے مرتکب کو سزا دینے کے لیے صرف حکومت پاکستان کی مشینری کے حرکت میں آنے کا انتظار ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی مسلمان اس سلسلے میں قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر ظلم اور بے حیائی کی جرت آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ معمولی عام آدمی کا، کسی ملا کا بیان نہیں ہے، حکومت پاکستان کا ڈپٹی اٹارنی جنرل یہ بیان دے رہا ہے، اور ایک انگلی اس کے خلاف وہاں نہیں اٹھتی کہ ہم حکومت پاکستان کی طرف سے اس موقع پر قائم ہیں کہ احمدیوں کا یہ جرم کہ وہ ان کی دانست میں ختم نبوت کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، ایسا بھیانک اور ایسا ذلیل جرم ہے کہ کسی قانونی چارہ جوئی کی بھی ضرورت نہیں، جس کا جی چاہتا ہے جیسے چاہے احمدیوں کو قتل کرے، اس پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی۔ پھر سابق گورنر پنجاب مخدوم سجاد قریشی صاحب، جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بڑے متحمل انسان ہیں، متوازن ذہنیت کے مالک ہیں، اور ذاتی طور پر ان کا دل عصبیتوں سے پاک ہے، لیکن جب ایسی حکومت کا انسان جز بن جائے جو ساری حکومت اپنے مزاج میں کڑوی اور کسیلی اور زہریلی ہو چکی ہو، تو پھر ایسے شرفا بھی ویسے ہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بیان دیا اپنے دور گورنری میں، قادیانیوں کی سازش پر کڑی نظر رکھی جائے۔ کون سی سازش؟ قادیانیوں کی سازش پر کڑی نظر رکھی جائے گی، اور قادیانیوں سے متعلق آرڈیننس پر سختی سے عمل کرایا جائے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے۔ پھر اپنے ان بیانات کو عمل میں ڈھال کر دکھایا۔ یہ ایک بہت ہی لمبی داستان ہے، اس میں جانے کا نہ وقت پاتا ہوں نہ دماغ، بہت تکلیف دہ داستان ہے۔ جن پر گزری ہے ان کی کیفیات ان کے الفاظ میں ایک دفعہ میں نے پیش کی تھی، اور وہ آئے دن مجھے جو خطوط ملتے ہیں اس سے بہت گہری تکلیف پہنچتی ہے۔ جن
خواتین جن مردوں جن بچوں پر روزانہ گزر رہی ہے، وہ جب اپنی کیفیات مجھے لکھ کر بھیجتے ہیں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں عام احمدی کی زندگی کس درجہ تلخ بنا دی گئی ہے۔